اگر کوئی کبیرہ گناہ ہماری زندگی میں ہے تو اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہوگی. تو توبہ کی 4 شرطیں ہیں کہ سب سے پہلی شرط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ماہ مبارک ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے. ماہ مبارک کے جو روزے ہیں ان کے بہت فضائل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ والرمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذ اجتنب الکبائر، کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا دورانیہ، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کا دورانیہ، والرمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا جو دورانیہ ہے، مکفرات ما بینہن، کہ ان کے درمیان کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی گناہ ہوا ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک شرط ہے، اذ اجتنب الکبائر، جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا. تو کیا پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ ماہ مبارک کے جب ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ اس دفعہ، تو جو پچھلے سال بھی ہم نے روزے رکھے تھے اس سال بھی رکھیں گے، اس دورانیہ میں اگر کوئی بھی گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے وہ معاف ہو جائے گا. لیکن خاص شرط آخر میں کیا ذکر کی کہ اذ اجتنب الکبائر، کہ ہم نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ثواب کی امید اور ایمان کی حالت میں اس ماہ مبارک کے روزے رکھے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے گزشتہ سارے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. جب ہم دونوں احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں روزوں کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر کوئی کبیرہ گناہ ہماری زندگی میں ہے تو اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہوگی. تو توبہ کی 4 شرطیں ہیں کہ سب سے پہلی شرط کہ اپنے گناہ کے اوپر نادم ہونا، دوسری شرط اپنے گناہ کو چھوڑ دینا، تیسری شرط کہ پختہ عزم کرنا کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور چوتھی شرط اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی لین دین آپ کا رکا ہوا ہے، کسی کی زمین کا کوئی ٹکڑا آپ کے پاس ہے، یا کسی کے حقوق اور واجبات آپ کے پاس ہیں، تو وہ آپ اس کو ادا کر دیں یا اس سے معاف کروا دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بنائے.